کتنی محنت سے، کتنی کوشش اور کاوش سے ماہ صیام میں ہم اپنے دلوں کی سیرابی کا ساماں کرتے ہیں، اور اگر عید کے دن وہیں کھڑے ہوں جہاں رمضان المبارک سے پہلے کھڑے تھے تو پھر سوچنے والی بات ہے کہ اتنی مشقت کیوں اٹھائی اگر ہم نے اس دولت کو سنبھالنا نہیں تھا۔ تو اس لیے اللہ سے یہ دعا مانگیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو دوبارہ ٹیڑھا نہ کر دینا۔ روشنی کے بعد جب اندھیرا پھیلتا ہے تو وہ زیادہ گہرا ہوتا ہے، ہدایت کے بعد جب دوبارہ گمراہی کے اندر بندہ گرتا ہے تو وہ گمراہی زیادہ شدید اور سخت ہوتی ہے اور دلوں کو اجاڑ دیتی ہے۔ اس لیے اللہ سے ہدایت طلب کریں، اور یہ ہمارا وظیفہ ہے۔ ہر روز ہر نمازی ہر نماز کی ہر رکعت میں اصالتاً یا وقالتاً عرض گزار ہوتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ وہ چیز ہے جو ہم روز مانگتے ہیں، لیکن اس مانگی ہوئی چیز کو، جس کو ہاتھ باندھ کے جھولی پھیلا کے طلب کیا، آوازیں لگا لگا کے جس کو حاصل کیا، اس کو پھر یوں ہی نہیں چھوڑ دیا جاتا، قیمتی چیز کی حفاظت کی جاتی ہے۔ تو یہ جو دولت ماہ صیام میں اللہ نے ہمیں نصیب کی، اس کو روحوں میں جذب کرنا ہے، اس کو باطن میں اتارنا ہے، تاکہ ہمارے دل سیدھے ہونے کے بعد دوبارہ ٹیڑھے نہ ہو جائیں، اور پھر وہی اندھیرے، وہی گمراہیاں، وہی ہماری زندگی کے تیور اور لچھن ہمارے لیے بربادی کا پیغام لے کر آئیں، اور ہم اپنی خواہشات کے اسیر ہو کے رہ جائیں۔ دوسری بات، کتاب رحمت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اہل ایمان کو ارشاد فرمایا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کمزوری نہ دکھانا اور خوف نہ کھانا، غم نہ کرنا، تم ہی سر بلند ہو، عزتوں کا تاج تمہارے ہی سر پہ رکھیں گے، شرط ہے کہ تم مومن بن کے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کا یہ نظام ہے، تو اس نظام کے تحت ہمیں ہمیشہ اپنی ہمتوں کو مجتمع رکھنا چاہیے، اور ہمیشہ اسلام کے دیے گئے ضابطوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال کر کے زندگی بسر کرنے کا عزم کرنا چاہیے۔ تو پھر رب کا وعدہ ہے، اس کی بہر صورت تکمیل ہوگی۔ تو آج ہم دنیا کے اوپر جو ذلت و رسوائی، پستی اور زبوحالی کا شکار ہیں، تو اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کی تکمیل نہیں کی، اور آج وہی امت جو 313 ہو کے کفر کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی تھی، اور فاقہ مستوں نے 10 اونٹ روز ذبح کر کے کھانے والے شکم پرستوں کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے تھے، اور عزیمت کی انوکھی داستان رقم کی تھی کہ میرے رب نے بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارا تھا۔ آج یہ وہی امت ہے، 56-57 اسلامی ملکوں کی افواج، جدید میزائل، آلات حرب و ضرب، اور ہم دنیاوی وسائل سے مالا مال 56-57 اسلامی ملک آج یہ منتیں کرتے پھرتے ہیں کہ سلامتی کونسل کا اجلاس ہی طلب کر لیا جائے، اور وہ کس بے نیازی کے ساتھ کہتے ہیں کہ نہیں اب چند دن بعد کریں گے۔ کیا یہ دن بھی ہم نے دیکھنے تھے؟ عجیب بے بسی کی صورت ہے۔ اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار عطا کرے، اور یہ ہمیں سزا مل رہی ہے جو ہم نے حضور کو دکھ دیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، گھر کے سربراہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے جب اس کے بیٹے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں؟ اس کا دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ تو جب امت آپس میں 73 گروہوں میں بٹی ہو تو رسول اللہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی؟ گنبد خضرا میں حضور کتنے دکھی ہوتے ہوں گے۔ تنکا تنکا کر کے حضور نے یہ امت جوڑی تھی، تنکا تنکا کر کے کتنی اذیتیں کاٹی تھی حضور نے اس امت کے لیے۔ مختلف مزاجوں کے لوگ کو ایک امت بنایا تھا حضور نے۔ سلمان فارس سے آئے تھے، صہیب روم سے آئے تھے، بلال حبشے کے تھے، حضرت ابو بکر و عمر مکے کے تھے، حضرت سعد مدینے کے تھے، کہاں کہاں سے لوگ آئے، ان سب کو جوڑ کر کے ایک مزاج دیا، اور وحدت کی لڑی کے اندر اس امت کو پرو دیا۔ یہ امت واحدہ بنی، سب کا درد سانجھا ہو گیا۔ تو کتنی حضور کو ہم نے اذیت پہنچائی، 73 گروہوں میں بٹ کر کے، 57 ٹکڑیوں میں تقسیم ہو کر کے۔ اس لیے ہمیں ایک تو پختگی کے ساتھ دین کے بتائے ہوئے اصولوں پر کاربند ہونا پڑے گا،
اور دوسرا ہمیں حقیقی معنی کے اندر امت واحدہ کے تصور کو اجاگر کرنا ہوگا، پھر انشاءاللہ راستے ملیں گے۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ باقی رہی بات القدس کی آزادی کی اور کشمیر کی آزادی کی، یہ سزائیں ہمیں دیکھنا پڑ رہی ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے یہ اذیتیں دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ امت مسلمہ کا مقسوم ہے کہ قدس کے اوپر بھی جھنڈا میرے حضور کا ہوگا اور سری نگر میں بھی جھنڈا میرے حضور کا ہوگا۔ کائنات کی ایک چھت بھی ایسی نہیں ہوگی جس چھت پہ میرے حضور کے نام کا جھنڈا نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے، ہم اگر یہ کام نہیں کر سکے تو ہماری نسلیں کریں گے، اور اپنی نسلوں کو تیار کرو اس ساکر امام مہدی کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے، ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا کرو۔